يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का शहर के अंदर बरकत वाला है, पूरी दुनिया के लिए बाइस बरकत भी है और बाइस हिदायत भी है। अल्लाह ताला की हम्दो सना और प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम के बाद अज़मत मक्का मुकरमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के अंदर जो मुकाम मक्का शहर को अता किया है वो किसी दूसरे शहर के हिस्से में नहीं आया। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके 4 नाम बयान किए हैं मक्का के। एक तो बा के साथ बक्का है, बक्का जिसको मक्का से तबीर किया गया है। अल्लाह कुरान में सूरह आले इमरान में फरमाते इन अव्वल बैत
أول بيت وضع للناس، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بکہ شہر کے اندر، بکہ یعنی کہ مکہ کا ایک نام ہے بکہ، با کے ساتھ، اور اس کی بھی حکمت ہے۔ علماء کرام نے اس کے 4-5 معانی بیان کیے کہ مکہ کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ بکہ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو توڑ دینا، پھاڑ دینا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بندہ بھی مکہ شہر کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج تک، شروع سے لے کے آج تک جس نے بیت اللہ کا مقابلہ کیا، مکہ شہر کا مقابلہ کیا، اللہ نے اس کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا۔ ایک معنی ہے توڑ دینا، اور دوسرا معنی ہے بکہ کا معنی ہے ہجوم۔ ہجوم بکہ اس لیے مکے کو کہتے ہیں کہ وہاں ہجوم رہتا ہے ہر وقت، اللہ والے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے مکہ جاتے رہتے ہیں، دن ہو یا رات ہو وہاں ہجوم رہتا ہے۔ اور ایک تیسرا معنی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپس میں خلط ملط ہو جانا۔ یہ مکہ وہ واحد شہر ہے کہ جہاں نماز کے لیے اور طواف کے لیے مرد اور عورتیں آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر حیا باقی رہتا ہے۔ لوگ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا معنی اس کا ہے کہ مکہ کے بالکل قریب زمزم کا کنواں چلا، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، زمزم کا کنواں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہوئے تو ان کی اجازت سے بنو جرہم قبیلہ بھی وہاں آ گیا، تو ان کا جو چودھری اور سردار تھا اس کا نام تھا بکہ، تو اس وجہ سے اس کو بکہ کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح 5واں معنی اس کا ہے، نبی کریم، یہ بخاری کی شرح ہے داود راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی، اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 134 پہ یہ معنی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، 35 ایئرز، 35 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، قریش نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ رہے۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر کچھ پتھر ایسے ملے جس پر کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس عبارت کو پڑھنے کے لیے یمن سے ایک یہودی کو بلایا، ایک نصرانی کو بلایا، تاکہ وہ اپنی زبان میں اس کو پڑھ کر ترجمہ کر سکے۔ جب انہوں نے پتھر پر لکھی ہوئی، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے پتھر پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ کے سنایا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ ذو بکہ، کہ میں اللہ اس بکہ شہر کا مالک ہوں، بکہ شہر کا، تو وہاں بھی بکہ لکھا ہوا تھا، میں اللہ اس بکہ شہر کا مالک ہوں، حفظتها بسبعۃ املاک حنفاء، میں رب نے اس مکے کی حفاظت 7 مواحد فرشتوں کے ذریعے کی ہے۔ مواحد فرشتے، تو یہ بکہ کے 5 معنی میں نے بتائے، یعنی کہ ایک نام مکے کا ہے بکہ، للذی بھی بکہ تھا مبارکن، اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا اس پتھر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا، بارکت لأہلہا
فی الماء واللحم، اور میں وہ رب ہوں جس نے مکہ کے رہنے والوں کے پانی میں بھی برکت کر دی، ان کے گوشت میں بھی برکت کر دی. یعنی کہ اللہ نے مکے کی معیشت کا ذکر بھی کر دیا کہ ان کا پانی بھی ختم نہیں ہوگا، گوشت بھی ختم نہیں ہوگا. تو جن کے پاس یہ دونوں چیزیں رہیں ان کو پھر رزق کی کمی نہیں ہوتی. فرمایا کہ میں رب اہل مکہ کے پانی میں اور گوشت میں برکت کرنے والا ہوں. اور دوسرا معنی جیسے ہم عام سنتے مکہ میم کے ساتھ، یہ تو عام معروف ہے مکہ مکرمہ. تو مکہ کا کیا معنی ہے؟ مکہ کے 5 معنی میں نے بتایا. اور دوسرا مکہ المکرمہ، اس شہر کا نام ہے مکہ، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. مکہ کا معنی ہے درمیان. اے جی بندے دی ناف ہوتی ہے نا، ناف یہ جسم کے سینٹر چ ہوتی، کسی بھی چیز کے سینٹر کو مکہ کہتے ہیں. اور مجموع الزوائد کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں زمین بننے سے 1000 سال قبل، زمین بننے سے 1000 سال قبل ہر طرف پوری عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا. اس مکہ شہر کی جگہ پر پانی کے اوپر تھوڑی سی جھاگ تھی، اس جھاگ کے نیچے تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا تھا. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے زمین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو گویا کہ مکہ پوری زمین کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا زمین کا وسط ہے مکہ. اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عملاً بھی دنیا کا مرکز مکے کو بنایا، اور پیمائش کے لحاظ سے بھی اللہ نے مکے کو مرکز بنا دی. وہ سینٹر ہے پوری دنیا کا. اللہ اکبر اللہ. اور قرآن میں جس طرح مکہ کا لفظ آیا اس طرح اللہ نے مکے کا لفظ بھی قرآن میں بیان کیا. سورہ الفتح کے اندر اللہ رب العزت فرما رہی ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی اللہ جس نے ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، بِبَطْنِ مکہ، مکہ کے بالکل اندر، بِبَطْنِ مکہ، یہ مکہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور تیسرا نام مکہ المکرمہ کا اللہ رب العزت نے قرآن میں جو بیان کیا وہ ہے ام القریٰ. ام القریٰ اس نام سے مکہ میں ایک یونیورسٹی بھی ہے، ام القریٰ یونیورسٹی. اور بھی یونیورسٹیاں ہیں. مکہ المکرمہ کا ایک نام، اس شہر کا تیسرا نام جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ ہے ام القریٰ. اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ ام القریٰ کا مطلب پوری دنیا کے شہروں کا سردار، پوری دنیا کی بستیوں کی ماں. جس طرح سورہ فاتحہ کو اللہ نے قرآن کی ماں کہا ہے، ام الکتاب. سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، پورے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ ہے. اس طرح پوری دنیا کے شہروں کا مرکز، پوری دنیا کے شہروں کی ماں، پوری دنیا کے شہروں کا سردار مکہ المکرمہ ہے، ام القریٰ، بستیوں کی ماں، شہروں کا سردار. اور اللہ نے یہ نام بھی قرآن میں 2 مرتبہ بیان کیا ہے، ام القریٰ. سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سورہ شورى کے اندر بھی ام القریٰ کا نام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ.
वलितुनज़िरा उम्मल कुरा। अल्लाह फरमाते हैं कि बाबरकत किताब हमने इसको नाज़िल फरमाया जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। ऐ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान इसलिए उतारा लितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन हौलहा, कि आप मक्कातुल मुकर्रमा यानी कि उम्मुल कुरा वालों को डराए और उनके इर्द गिर्द लोगों को भी डराए। उम्मुल कुरा ये तीसरा नाम है मक्का का जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया। और चूंकि मैं अज़मत मक्का अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो करना, सबसे पहले मक्के के नाम का जिक्र किया। एक नाम बक्का, उसके 5 मानी मैंने बयान किए। दूसरा नाम मक्का, उसका माना भी बयान किया। तीसरा नाम उम्मुल कुरा, इसका मतलब भी बयान कर दिया। और चौथा नाम मक्कातुल मुकर्रमा का, इस अजमत वाले शहर का अल्लाह ने कुरान में जो बयान किया वो है बालादुल अमीन। बालादुल अमीन, अमन वाला शहर। अल्लाह के फजलो करम से जो बंदा भी मक्कातुल मुकर्रमा में जाता है, बैतुल्लाह शरीफ में चला जाता है, उसको अमन ही अमन मिल जाता है। अमन वाला शहर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान किए हैं। और मेरे अल्लाह ने इस असमत के साथ बालादुल अमीन का तज़किरा कुरान में किया। वहाज़ल बालादिल अमीन, ऐ मेरे पैगंबर ये मक्का अमन वाला शहर है। मक्का अमन वाला शहर। और मक्का वो अजीम शहर है जिसकी अजमत और हुर्मत को किसी दुनिया के बादशाह ने बयान नहीं किया। इसकी अजमत और हुर्मत को अर्श वाले रब ने खुद बयान किए। सही मुस्लिम, बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। आप सरकार ने फरमाया मक्का वो अजीम शहर है, इन्ना हाज़ल बलद, ए दुनिया वालों, इन्ना हाज़ल बलद, ये जो शहर मक्का शहर है ये आम शहर नहीं। हर्रमहुल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, इसकी हुर्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से नहीं, जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया तब से अल्लाह ने मक्के की हुर्मत का ऐलान कर दिया। उस वक्त से लेकर क़यामत तक इसकी हुर्मत जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहुवा हराम बेहुर्मतिल्लाह, और दुनिया के लोगों मक्के की हुर्मत, मक्के की अजमत किसी और बंदे ने बयान नहीं की, अल्लाह ने खुद बयान की। फहुवा हरामुन बिहुर्मतिल्लाह इला यौमिल क़ियामा, और आज तक नहीं क़यामत की दीवारों तक, शुरू से लेकर क़यामत की दीवारों तक आम किसी बंदे ने नहीं, मक्के की हुर्मत को अल्लाह ने खुद बयान किए। ये कितनी बड़ी अजमत है। मक्कातुल मुकर्रमा की शान और इसकी अजमत को अल्लाह ने बयान किया। फरमाया इसमें लड़ाई न करना, मेरे से कबल किसी के लिए लड़ाई इसमें हलाल नहीं थी, और मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी के लिए हलाल हुई फिर हराम हो गई। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जंग करना, लड़ाई करना जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरम के अंदर, मक्के की हुदूद के अंदर किसी दरख्त को काटना जायज नहीं है। मक्के की हुदूद के अंदर किसी का शिकार करना या शिकार को भगाकर बाहर ले जाना और वहां से पकड़ना ये भी जायज नहीं है। और मक्के के अंदर गिरी हुई चीज को उठाना भी जायज नहीं है। हाँ, वो शख्स इसको उठा सकता है जो ऐलान करके असल बंदे तक पहुंचाने का इरादा रखता हो, मगर ना वहां की गिरी हुई चीज को उठाना भी जायज नहीं है। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक घास है इज़खर, इज़खर बूटी और घास है, इसके अलावा किसी किस्म की घास को काटना भी जायज नहीं है। वो आपने इजाजत इसलिए दी कि जानवरों के काम आ जाएगी। इज़खर
اس کے علاوہ آپ کسی گھاس کو بھی نہیں کاٹ سکتے، کسی بوٹی کو نہیں کاٹ سکتے. یہ مکہ شہر کی عظمت ہے، یہ اس کی حرمت اور سٹیٹس ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. ہاں بطور مسئلہ یہ بات سمجھ لے، کچھ چیزیں حدود حرم کے اندر بھی مارنا جائز ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے نا. مکہ کے اندر اس مسئلے کو دھیان سے سمجھ لیجئے، مکہ المکرمہ کے اندر کسی قسم کا شکار جائز نہیں ہے، کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث کے مطابق 7 قسم کی چیزیں ان کو حدود حرم کے اندر بھی قتل کرنا جائز ہے. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں. یہ توجہ سے سن لے ذرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جان عائشہ صدیقہ محدثہ کائنات، عفیفہ کائنات، میری اور آپ کی اما جان جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، 5 فواسق یقتلن فی الحرم، اور دنیا کے لوگوں حرم کے اندر 5 نقصان دہ چیزوں کو قتل کرنا جائز ہے. اس حدیث میں کتنی ہیں؟ 5 اور 2 آگے آ رہی ہیں. بخاری کی اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم کی حدود کے اندر 5 چیزوں کو قتل کرنا جائز ہے. وہ 5 چیزیں کون سی؟ ذرا غور کرنا. الفارۃ والعقرب والحدیہ والغراب والکلب العقور. پہلی چیز الفارۃ، چوہا، چوہے کو حدود حرم کے اندر مارنا جائز ہے. دوسرے نمبر پر والعقرب، بچھو کو مارنا جائز ہے. تیسرے نمبر پر والحدیہ، چیل کو مارنا جائز ہے. چوتھے نمبر پر والغراب، کوے کو مارنا بھی جائز ہے. اور 5ویں نمبر پر والکلب العقور، کاٹنے والا کتا، جناب اپنی بولی کہتے ہیں ہلکا کتا، کاٹنے والا. ان 5 کی اجازت نبی پاک نے حدود حرم کے اندر بھی دی ہے، بلکہ ان کو نماز کے اندر بھی مارنا جائز ہے. اگر نماز پڑھتے بھی آگے سے آ جائے ان کو مارے، نماز بھی جاری رہے گی اور مار بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ نقصان دہ. اور مسلم کی حدیث میں سانپ کا ذکر بھی ہے کہ سانپ کو بھی مار سکتے ہیں. 6 چیزیں ہوگی. اور 7ویں چیز چھپکلی، چھپکلی کو بھی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کتاب السلام کے اندر حدیث میں آتا ہے. اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حرم مدینہ کے اندر چھپکلیوں کو مارا کرتی تھی. چھپکلیوں کو، عورتوں اگر چھپکلی کو مارے بڑی بہادری کی بات ہے، وگرنہ تو عورتیں ڈر جاتی ہیں چھپکلی سے. چھپکلی کو مارنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے، اور پہلی ضرب کے اندر چوٹ میں مارے تو زیادہ ثواب ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کافی عرصہ پہلے میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، تو افغانستان چلے گئے ٹریننگ کے لیے. اس وقت ایک تو جماعت الدعوہ والے کرواتے تھے ٹریننگ، تو ایک ٹریننگ سینٹر مرکزی جمعیت والوں کا بھی تھا. ادھر ہم چلے گئے. ہمارے ایک استاد تھے جن کا نام تھا عنایت اللہ. کیا نام تھا؟ عنایت اللہ. بڑے دبلے پتلے سے اور نشانے کے اتنے ماہر، یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا 21 دن ہم وہاں رہے. وہ جہاں کہیں بھی یہ چھپکلی یا کوڑ قلعہ نظر آتا نا، اس وقت کلاشنکوف عام تھی، کوئی پابندی نہیں تھی. وہ کلاشنکوف کی گولی سے اسے مارتے اور ایک گولی سے وہ اس کا کام تمام ہو جاتا. اور یہ حدیث میں ہے کہ پہلی ضرب میں مارو تو ثواب زیادہ ملتا ہے.
تو گویا یہ 7 چیزیں حدود حرم کے اندر بھی ان کو مارنا جائز ہے. ان کے علاوہ کسی اور چیز کو مارنا بھی جائز نہیں، کسی کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. مکہ المکرمہ کی اس سٹیٹس کو، اس حرمت کو میں نے نہیں، کسی پیغمبر نے نہیں، بلکہ اس کو عرش والے اللہ نے خود بیان کیا ہے. اللہ اکبر. مکہ المکرمہ یہ سمندر کی سطح سے تقریباً 350 فٹ بلند ہے، 350 فٹ. اور یہ پہاڑوں کے درمیان وادی، پتھر ہی پتھر. یہاں زمزم کے علاوہ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. بعد میں تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 2 نہریں پھر اور چلائی گئی. ایک نہر عباسی دور میں عباسی خلیفہ امین ان کی والدہ محترمہ زبیدہ کے نام سے بنی نہر زبیدہ، مشہور ہے تاریخ کے اندر. یہ نہر زبیدہ وہ ہے جنہوں نے نہر بنا کر جب حساب و کتاب کا وقت آیا نا، سارے مستریوں کو، ٹھیکیداروں کو بلایا، نہر چل پڑی، پانی آنا شروع ہو گیا. حساب کتاب کلیئر کرنے کے لیے رجسٹروں کو جمع کیا گیا. زبیدہ کہنے لگی ان رجسٹروں کو نہر کے اندر پھینک دو. ٹھیکیدار کہنے لگے بھی کیا کہہ رہے ہو، سارا حساب لکھا ہوا. کہنے لگے نہیں ان کو پھینک دو. آج میں تواڈے کو حساب نہیں لینا اس نیت نال کہ کل اللہ میرے کو حساب نہ لے. نیت ہے نا اپنی. وہ رجسٹر سارے نہر میں پھینک دیے. کہتے میں نے اللہ کی رضا کے لیے پانی، اور پانی پلانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. پانی کا انتظام کرنا، ٹیوبل کا انتظام کرنا، ٹیوٹی لگا دینا، یا ویسے لوگوں کو پانی پلانا، اللہ کی قسم یہ جنت کا سبب ہے، جنت کا. اب تو مومنوں کی بات کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، ایک بدنام زمانہ عورت جنہوں سے کنجری کہنے ہم، صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث میں چاہتا ہے کہ ایک کتا پیاس نل بلک رہے ان دے دل میں رحم آ گیا، انہیں اپنا موزہ اتارے اپنا دوپٹہ اتارے. بدنام زمانہ عورت لیکن ایک اللہ دی مخلوق تے رحم کر رہی ہے، ان پانی پلا رہی ہے. انج کر کے دوپٹہ نیچے اتارے اپنے موزے دے اندر پانی نکال کے اس بلکتے ہوئے کتے دے منہ وچ پائے. عرش تو آواز آئی، اے کنجری بدنام زمانہ عورت، تیرے عمل تے چنگے نہیں لیکن تو ایک میری مخلوق تے رحم کیتے، تو ایک مخلوق ہو کے مخلوق تے رحم کر رہی ہے. میں اللہ ہو کے تیرے تے رحم نہ کرا میں تینوں بھی جنت عطا کر دیتے. کیوں جی؟ رحم کیا کرو، رحم. اور پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. کئی لوگ اڈوں کے اندر، اسٹیشنوں پر اور کئی مساجد اور مدارس کے اندر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں. اللہ کی قسم اتنی بڑی نیکی. وہ کنجری کتے نے تو پانی پلائے وہ جنتی ہو جائے. ایک مومن پانی پلا کے کی خیر ہے وہ جنت درجے حاصل نہیں کر سکتا. ایسے کام کیا کرو اور اپنے دل میں یہ نیت کرو. کسی مسجد کے اندر چلو ہر روز نہیں تو جمعے والے دن لو جی باہر ایک مٹھے ٹپ دا پانی بناؤ تے جنہیں جمعہ پڑھن واسطے آن کے سارے پین گے تے خرچہ سارا میں دے دے گا. اللہ کی قسم کام چھوٹا جے تو کر لے تے ساری زندگی دیا بہران اللہ تینوں عطا کر دے گا تے جنت دا مالک بھی بنا دے. یہ اپنا سودا کرے کرو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. ایتھے باتاں نو کسے پوچھنے اے جمعے واسطے نیت کر لو. چلو اگر میٹھا پانی نہیں پیا سکتے برف آ لو بچ نیت کرو یا اللہ آج تو اینی توفیق دیتی ہے، کل میں توفیق دے گا میں روح افزا بھی پا دیا گا. لیکن پانی پلانا بہت بڑی نیکی. تاریخ میں چاہتے ہیں زمزم تے کنویں تو علاوہ مکے دے اندر کوئی اور پانی نہیں سی، لیکن رب نے زمزم اندر اتنی برکت کی تھی کہ زمزم دا کنواں اللہ دے فضل نال آج تک جاری ہے، آج تک، اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اور مکہ المکرمہ
وہ شہر ہے جس کی رب نے قسم اٹھائی. اللہ پابند نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن ہم پابند ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ حدیث کا مسئلہ ہے. فرمایا اگر کوئی قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، مگر اللہ خاموش رہے. لیکن یہ پابندی اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ پوری دنیا دا مالک ہے، رب واسطے کوئی پابندی نہیں. اللہ جس دی چاہے قسم اٹھائے، لیکن انہاں کو معلوم ضرور ہوندا ہے اللہ جس چیز دی قسم اٹھاندا ہے اس تو ان دی اہمیت اور واضح ہو جاندی ہے. آج غور کرنا، آج اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں اٹھائیاں. کنیاں؟ غور کرنا، ذرا قرآن سننا. سورہ 3 دے اندر میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دی عظمت دے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیاں. میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا چارے ہی چیزاں بڑیاں ہم نے توجہ کرنا. اللہ فرماندے نے والتین، اور دنیا والے مینوں انجیر دی قسم. کن دی قسم؟ انجیر. تنوں پتہ کتنی اہم چیز ہے. جاؤ حکیمہ کو جا کے پوچھو انجیر اتنا اہم ترین اللہ دا میوہ اور رحمت ہے. جڑا بندہ انجیر کھاندا نا انہوں معدے دی کوئی تکلیف باقی نہیں رہندی، ان دی بواسیر بھی ختم، معدے دی تکلیف ساریاں ختم، اور اللہ دے فضل میں مرد کامل بن جاندا جڑا انجیر کھاندا ہے. رب نے قسم ہے میں نہیں اٹھائی، لیکن مہنگی ہوگی نا آج کل، کافی مہنگی ہے. دعا کرو اللہ ساڑی پہنچ وچ کر دے. چلو یہ ابھی سنت سمجھ کے جیدے 4-5 کھانے ہیں کوئی ایک ادھا دانا کھا لیا، یہ تو جب برکت ہی بڑی. انجیر اتنا عظیم پھل ہے دنیا کے اندر، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں والزیتون، میں نو زیتون دی قسم. زیتون ایسا پھل ہے، ایسا درخت ہے، اللہ دی قسمیں دے ہر چیز اندر برکت دی برکت، رحمت دی رحمت. شجرتن مبارکتن طیبہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ زیتون برکت والا درخت ہے، اے بڑا ہی بابرکت درخت ہے. جرا بندہ زیتون دی مسواک کر دے ان دے واسطے بھی بہتر، جرا زیتون دا پھل کھاندے ان دے واسطے بھی شفا، جرا زیتون دا اچار کھاندے ان دے واسطے بھی شفا. کیونکہ زیتون دے اندر اللہ رب العزت نے رحمتیں رکھیاں نے، شفاواں رکھیاں نے. اور اگر میسر ہو جائے زیتون دے تیل اندر بھی شفا ہے، اگر جسم دے اوپر ملو تامی شفا ہے، انہوں سالن یا دودھ وچ پا کے کھاؤ تامی شفا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے انجیر دی قسم اٹھائی، زیتون دی قسم اٹھائی، اور تیسرے نمبر تے فرمایا وطور سینین، میں نے طور سینہ پہاڑ دی بھی قسم ہے. اے عظیم پہاڑ ہے جتھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے بلا کے وحی نازل فرمائی، اپنا پیغمبر بنا دیتا. اللہ اکبر. اللہ ہر شہد قادر قدیر ہے تم، جو چاہنے سو کر کے دکھا دینے. جنگل وچ بچے دے ہیڈ پیروں ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دینے. کوئی ابرا بیت اللہ نو ہے ٹھان آیا، تو ابابیلا نو حکم سنا دینے. توجہ کرنا، او موما چو کنکر کیر دینے، تو نہ دے بمب. کون بنا دے بمب؟
ماں چو کنکر کیر دینے تو انہاں نو بمب بنا دینے، مقصد ہوئے دے ہاتھی نو مارنے دا، ان دی سنت کیڑی لڑا دینے۔ پلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینے۔ اگر ذرا غور کرنا، کوئی آگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا اپنی بیوی نو، تسی ایتھے ٹھہرو، سردی دا موسم ہے اور آگ بلدی بھی، میں آگ لے کے آنا، آگ سیکاں گے آرام ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ایتھے رب میں نو بلا رہے ہیں۔ جدو قریب گئے عرش تو آواز آئی، اے میرے موسیٰ فخلا نعلیک انکا بالواد المقدس طویٰ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دیو، جوتے اتار دیو، تسی مقدس وادی اندر آ گئے ہو۔ رب نے پیغمبر تے وحی نازل کر کے پیغمبری عطا کر چھڈی۔ ایک عظمت اور بھی دس دیں، بڑا بڑا نقطہ ہے، توجہ کرنا ذرا، سارے توجہ کرو۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے جو رب نے پیغمبری دی تھی نا، تے اللہ نے کہا بھی جوتی بولو جوتا اتار دو، لیکن میرے اور تیرے نبی دی عظمت کی ہے، غور کرنے ذرا بڑا نقطہ بیان کر رہے ہیں اللہ دے فضل نال۔ اللہ نے چلو میرے اور تیرے پیغمبر آمنہ دے لال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاستے بلایا، ذرا غور کرنے اوتھے براق نو پڑھن دا ذکر بھی آندا ہے، 2 رکعتاں پڑھن دا ذکر بھی آندا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں آکھیا اے میرے نبی جوتے اتار دیو۔ نبی موسیٰ نو جوتے اتارن دا حکم ہے، میرے تیرے پیغمبر نو اللہ نے جوڑے سمیت معراج کروائی۔ کتنی بڑی عظمت ہے، اسی ہمیں نہیں کہتے سونے دی جتیاں تو بھی قربان جائی۔ آؤ او سچے عاشق بنو، سچے، اے نہیں میں صدقے جانیاں، میں قربان جانیاں، گل منن دی باری آوے میں ملتان جانیاں، نہیں، نبی پاک دی بات منو، آپ دی عظمت اور مقام ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تورے سینہ دی اللہ نے قسم اٹھائی، بات لمبی نہ ہو جائے۔ چوتھے نمبر تے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اے میرے پیغمبر میں نے اس امن والے شہر مکے دی بھی قسم ہے۔ کتنی عظمت والا شہر ہوئے گا جنہیں قسمہ اللہ اٹھا رہے ہیں۔ آؤ اللہ رب العزت مکے نو پسند کر دینے، اللہ دے نبی بھی مکے نو پسند کر دینے، اللہ رب العزت بھی مکے نال محبت کر دینے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے نال محبت کر دینے، اور اللہ دے فضل مومن بھی مکے نال، مومن بھی مکے نال پیار کر دینے۔ دعا کرو اللہ مکے دا دیدار نصیب کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ مکہ جس نے میرے نبی بھی پیار کرن، اللہ بھی پیار کرن، اللہ دے نبی بھی پیار کرن، اور اے نبی پاک دی محبت دا اثر ہے جدو مکے تو جان لگے نا ہجرت کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن چ بیان کیتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی تدبیرہ کر دے نے، رب اپنا پروگرام کر دے تے کامیاب پروگرام رب دا ہی ہوندا ہے، باقی چیزاں کامیاب نہیں ہوندیاں۔ مکے والے نے دشمنی کی تھی، 3 پروگرام بنائے، نعوذ باللہ اس نبی نو قتل کر دیو، یا انو شہروں باہر کر دیو، یا انو قید کر دیو۔ اللہ رب العزت نے کافروں دے جم کٹے دے اندر، انہاں دے مجمع دے اندر اپنے پیغمبر نو اپنی رحمت نال بحفاظت نکال کے مدینے دے راہ تے پا دیتے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کنی ہے، حدیث میں چاہتا ہے
جب مکے تو باہر نکل لگے، توجہ کرنا، آج کل میرے تیرے جیسا ایک کمزور ایمان شخص بندہ جب حج کر کے عمرہ کر کے واپس آندا ہے، ان دی اکھاں چوں بھی آنسو ہوندے نے، تے کہندا یا اللہ ہن پھر کدوں بلائے گا؟ اللہ شاید میں تھو آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہوئے کمایا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میں تھو۔ بابا جی شمشان بھی رو رہے نے، او تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دی محبت ہی بڑی سی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کر کے بیت اللہ دیاں دیواراں نوں ویکھیا، بیت اللہ دیاں درو دیوار نوں ویکھ کے مکہ المکرمہ شہر دی آبادی نوں ویکھ کے آپ دا دل بھر آیا۔ اللہ اکبر اللہ، تے شہر فرماندے نے، بابا جی فرماندے نے، موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، ایسے کر کے نا بار بار ریپیٹ کر دینا، آپ مکہ المکرمہ نو ویندے نے، آپ کہندے نے مکہ اگر تیرے شہر والے میں مجبور نہ کر دے میں کدی بھی تنوں چھڑ کے نہ جاندا۔ اللہ اکبر اللہ، موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹھیریاں، میں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے ساری بات تقدیر دی، جو کبسن دی ڈٹی جگاں دے پیر دیے، رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی دے، چم دے صدیق مڑ مڑ سونی پیشانی دے، میں قربان تے صدقے کیوں لائی حیرانی دے، ہندا ایک کویلا ہن نہیں ساتھ تاخیر دی، جو وسن دی ڈٹی جگاں دے پیر دی۔ اللہ دے نبی مڑ مڑ کے مکے نو ویکھ رہے نے، جناب صدیق عرض کردے نے آقا ہن لیٹ ہو جاواں گے، جلدی کرو تاخیر دا وقت نہیں، میرے نبی دی محبت ہے مکے واسطے۔ آؤ ذرا میں ایک اور حدیث پیش کر دے ماں، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام مکے واسطے دعا کر دے رہے، آپ نے بھی دعا کی تھی، آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ دے نبی مکے واسطے دعا کر دے رہے، اللہ اس شہر دے اندر برکتاں کر دے، رحمتاں کر دے، ان رہن والیاں نوں رزق عطا کر دے۔ نبی ابراہیم دی دعاواں اللہ نے قبول کیتیاں۔ اج مکے دے اندر ساری دنیا دا پھل اویلیبل ہے، ساری دنیا دا پھل مکے میں ملتا ہے، افغانستان کا پھل مکے میں، شام کی انجیر اور زیتون مکے میں، اور دنیا سے بڑے بڑے پھل آنے والے مکے میں۔ پاکستان میں پھلوں کا سردار آم مکے میں، ہر طرح کا پھل مکے میں ملتا ہے، اور مکے دا ادب اتنا ضروری، آپ سرکار نے فرمایا مسلم دی حدیث سے کوئی بندہ ہتھیار لے کے مکے دے اندر کھلم کھلا نہ چلے، اور دوسری حدیث ابن ماجہ دے اندر آپ سرکار نے فرمایا جدوں تک میری امت مکے دی عظمت نو جاندی سمجھدی رہے گی اونی دیر تک بھلائی تے رہے گی، جب مکے دی تزیم دل وچوں نکل جائے گی اللہ پھر ہلاک کر دے گا۔ حرمین شریفین پر جان بھی اور مکہ مدینہ تے جان بھی قربان ہے، اے وہ عظیم شہر نے جنہ دے اندر اللہ نے اے عظمت رکھی۔ آپ سرکار نے فرمایا پوری دنیا دے اندر پابندی، کچھ وقت ایسے نے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مکے شہر سے کوئی پابندی نہیں، بیت اللہ دے اندر کوئی پابندی نہیں، نہ شام تو بعد، نہ عصر تو بعد، نہ زور تو بعد، نہ کوئی زوال دا وقت، نہ کوئی اور ہے، اے مکے دی عظمت ہے۔
آپ سرکار نے فرمایا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شام من ليل أو نهار. نبی پاک دی حدیث ہے دن رات دی کسی بھی کڑی اندر کسی مومن نو نہ طواف تو روکیا جا سکتا ہے نہ نماز تو روکیا جا سکتا ہے. کوئی ممنوع ٹائم نہیں مکے دے اندر. باقی دنیا سے اس کا خیال کیتا جائے گا. اور مکہ عظمت والی جگہ آپ سرکار نے فرمایا مکہ وہ شہر ہے جن دے اندر نہ طاعون دی بیماری آ سکتی ہے نہ دجال جا سکتے. کتنی بڑی عظمت رب نے فرشتے مقرر کر چھڑے نے. تو ایویں ارلے پرلے شہر نو لے کے تے فخر کرتا پھرنے. کوئی مثال دینا ہے جاپان دی, کوئی مثال دینا ہے کسی اور شہر دی, لیکن رب دی قسمیں ساری دنیا دے شہر ایک پاسے مکے دی گلی دی دھور دا مقابلہ بھی کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ ارلے تے پرلے شہر کئیاں نے ملے نے کرنوں تریفاں آکھن بلے او بلے نے. توجہ کرنا بڑی پتہ دی گل دسن لگا. اے سارے دا توجہ نہ دیکھو ذرا. ارلے تے پرلے شہر کئیاں نے ملے نے کرنوں تریفاں آکھن بلے بلے نے پر مکے مدینے نالوں بولو ذرا مکے مدینے نالوں تھلے ہی. اب بولتا نہیں تسی اور تھوڑا ایمان تازہ نہیں لگ رہا. پھر اور کرنا ارلے تے پرلے شہر کئیاں نے ملے نے کرن تریفاں آکھن بلے او بلے نے پر مکے مدینے نالوں او تھلے ہی تھلے نے پہنچ نہیں سکدا کوئی انہاں دی شان نو. اللہ نے اچھا کیتا مکے دی شان نو. مکہ اور مدینہ وہ شہر وہ بستی ہے جس کی عظمت کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے. اور اللہ سے دعا کریں اللہ مکے مدینے دی بار بار زیارتہ نصیب کر دے. تو جڑے حاجی گئے نے نا اللہ ان بخیر و عافیت واپس لے آئے. مکہ و مدینہ اور عظمت والے اور عظیم شہر نے کہ جڑے حاجی جاندے نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کردا ہے تے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جاندا ہے کوئی رفث تے لغو بات نہیں کردا نافرمانی بھی نہیں کردا. جدو حج تو واپس آندا ہے گناہاں تو انج پاک ہوندا ہے جویں آچی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اللہ اللہ کو دعا کریے اللہ سانو مکے مدینے حج واسطے بلا لے. اللہ سانو توفیق عطا کر دے. سانو اللہ تو بلا لے اسی جائیے حج نو. آمین کہہ دو. اللہ سانو تو بلا لے اسی جائیے حج نو. اللہ سانو تو بلا لے اسی جائیے حج نو. اسی کرنے دعا اللہ لے جائے سب نو. ساڑی خوئی دعا اللہ لے جائے سب نو. جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے انشاءاللہ کہہ دو. سارے کہہ دو انشاءاللہ. اور پتہ نہیں کیوں دی انشاءاللہ قبول ہو جانی اچھی کہہ دو. آؤ گل مکا دیئے ذرا وقت پورا ہو گیا. جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوارے پھر چکر لاواں گے. گل پا کے حرام لا کے اپنی پگ نو اللہ سانو تو بلا لے اسی جائیے حج نو.
ساڈی اے کوئی دعا اللہ لے جائے سب نو۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے کر جائیے چھڑ کے اسی سارے جگ نو، تیرے کر چلے اسی سارے چھڑ کے سارے جگ نو، سانو رب تو بلا لے اسی جائیے اجنو، لباس قبر والا اسی پاکے آواں گے، ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو لباس قبر والا اسی پاکے آواں گے، ساری دنیا دے فکر مکا کے آواں گے، ختم کر کے آواں گے اپنی سچ دھج نو، اللہ سانو تو بلا لے اسی جائیے اجنو، ساڈی اے کوئی دعا اللہ لے جا سب نو۔ اللہ کے کوئی مشکل نہیں، اللہ میں نے تو بار بار اپنے گھر دا زیارت نصیب کرے، اپنے گھر دا دیدار نصیب کرے، یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ اور یہ بات سینس رکھو، پوری دنیا دے اندر صرف ایک شہر مکہ جتے حج ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، آج عمرے تو علاوہ اس تو کوئی دوسرا شہر ہی نہیں ہے۔ یہ فضیلت عظمت مکہ ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جمعے عظمت مدینہ بیان کرے گا، دعا کرنا اللہ توفیق دے، عمل دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔